بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام مذہب کے لیے ایک چیلنج کے 17ویں باب قوموں کا عروج و زوال کا ایک بہت ہی اہم حصہ قوموں کی تباہی پر بات کریں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر تہذیبیں زوال کا شکار ہوتی کیوں ہیں، اور اس گفتگو کا آغاز ہم کہیں باہر سے نہیں بلکہ خود مغربی مفکرین کی اپنی تہذیب پر کی گئی تنقید سے کریں گے۔ تو چلیں اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، کئی مغربی دانشور خود یہ مانتے ہیں کہ بے پناہ سائنسی ترقی کے باوجود آج کے معاشرے میں ایک گہری مایوسی اور روحانی زوال کا احساس ہے۔ اسی نقطے کو ایک مورخ رابرٹ بریفالٹ نے بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ بریفالٹ کا کہنا تھا کہ جب کوئی معاشرہ اپنے بنیادی اخلاقی اصولوں کو نظر انداز کرنے لگتا ہے تو وہ گویا اپنے زوال کا سامان خود ہی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی آسمانی آفت نہیں بلکہ قدرتی انتخاب کا ایک سیدھا سادہ ناگزیر عمل ہے۔ اچھا، اب ذرا فرانسیسی فلسفی رینے گینو کی بات سنیں۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ ہماری تہذیب تو بس مادی ضروریات پوری کرنے کے جنون میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسانیت کے جو اعلیٰ پہلو ہیں، جو ہمارا اصل مقصد تھا، ہم اس سے بالکل ہی بھٹک گئے ہیں۔ اور گینو نے تو یہ وارننگ بھی دی کہ اس سارے عمل میں ہم نے صرف مشینیں نہیں بنائیں بلکہ ہم خود بھی ان کی طرح بے حس اور مکینکی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک گہری چیتاونی ہے کہ جن مادی قوتوں کو ہم نے بے لگام چھوڑ دیا ہے وہی ایک دن ہمیں کچل کر رکھ دیں گی۔ اور یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے بھی خالص عقلیت کی حدود کے بارے میں کچھ ایسے ہی خدشات کا اظہار کیا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ صرف منطق اور سائنس سے آپ انسانی معاشرے کے گہرے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ آئنسٹائن نے مزید خبردار کیا کہ بھئی عقل کو اپنا خدا مت بناؤ، اس کے پٹھے بہت مضبوط ہے، مان لیا، لیکن یہ ایک طاقتور خادم تو ہو سکتی ہے، رہنما نہیں۔ یہ ایک اندھا آقا ہے جس میں صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو ان تمام فکری اور روحانی بحرانوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک گہرا خالی پن۔ جیسا کہ مشہور ماہر نفسیات کارل جنگ نے کہا کہ مادی ترقی کے باوجود ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کی عظیم شاہراہوں پر سب کچھ ویران اور بے معنی ہو گیا ہے۔ تو یہاں آ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ بہت اہم سوال ہے کہ آخر اتنی ظاہری، اتنی مادی ترقی کے باوجود آج کی تہذیب اپنی روح کو کیوں کھو چکی ہے؟ ہم نے کائنات کو تو مسخر کر لیا، لیکن اپنی ذات کی دنیا میں کیوں بھٹک رہے ہیں؟ اچھا، تو مغربی مفکرین نے بیماری کی علامات تو بتا دیں، آئیے اب قرآن کے نقطہ نظر کی طرف چلتے ہیں، جو یہ بتاتا ہے کہ زوال کا اصل سبب باہر نہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر ہے۔ قرآن کا یہ اصول بالکل واضح ہے۔ قوموں کی تقدیر ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تبدیلی باہر سے نہیں آتی، اس کا آغاز دلوں اور سوچ کے اندر سے ہوتا ہے، حقیقی اقدار کی طرف واپسی سے ہوتا ہے۔ جب انسان خود کو حقیقت اور دائمی اقدار سے کاٹ لیتا ہے تو وہ بس بے مقصد بھٹکنے لگتا ہے۔ تو معاشرے کی اس بیماری کا علاج، جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے، خدا کی طرف رجوع کرنے اور ان مطلق اقدار کی جستجو دوبارہ شروع کرنے میں ہی ہے۔ اور یہ نقطہ شاندار طریقے سے اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہے جو فلسفی برٹرینڈ رسل نے کہی تھی کہ ہم نے باہر کی دنیا پر تو قابو پا لیا ہے، لیکن اپنی اندرونی دنیا کی قوتوں کو سمجھنے اور ان پر قابو پانے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بیرونی دنیا کی تسخیر اور اندرونی دنیا کے اندھیرے کے اسی تضاد کو اپنی شاعری میں کیا خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہ اشعار جدید انسان کے اسی المیے کی عکاسی کرتے ہیں جس نے سورج کی شعاؤں کو تو قید کر لیا مگر اپنی زندگی کی تاریک رات کو صبح میں نہ بدل سکا۔ اس نے کائنات کو تسخیر کر لیا لیکن اپنی ہی ذات کی دنیا سے مکمل طور پہ بے خبر رہا۔ اچھا، تو پرویز صاحب قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے یہ وضاحت کرتے ہیں کہ معاشرتی زوال کوئی اچانک واقعہ نہیں ہوتا، یہ ایک خاص پیٹرن کے تحت ہوتا ہے اور اس کا آغاز ہمیشہ اوپر سے یعنی خواص اور رہنماؤں سے ہوتا ہے۔ یہ عمل 4 مرحلوں میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے رہنما اور مفکر جھوٹے نظریات کا شکار ہوتے ہیں، پھر وہ مادیت کی پوجا شروع کر دیتے ہیں اور مطلق اقدار کو مسترد کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پیروکار ان کے غلط نظریات کو اپنا لیتے ہیں اور آخرکار یہ انفیکشن ایک بیماری کی طرح پورے معاشرے میں پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔
قرآن ان رہنماؤں کو ان لوگوں سے تشبیہ دیتا ہے جو اللہ کے نعمت یعنی ہدایت اور علم کو ناشکری کے بدلے بیچ دیتے ہیں اور اپنی قوم کو سیدھا بربادی کے گھر یعنی جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن عوام بھی اس ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہے۔ قرآن روز قیامت کا ایک بہت ہی ڈرامائی منظر پیش کرتا ہے جہاں پیروکار اور رہنما آمنے سامنے ہوں گے اور ہر کوئی اپنی گمراہی کی ذمہ داری دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اس مکالمے میں پیروکار اپنی گمراہی کا الزام سیدھا اپنے رہنماؤں پر ڈال دیں گے اور کہیں گے کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے نا تو ہم تو ضرور مومن ہوتے۔ لیکن رہنما یہ ذمہ داری قبول نہیں کریں گے۔ وہ الزام واپس پیروکاروں پر ڈالتے ہوئے کہیں گے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ نہیں، تم خود مجرم تھے۔ اس پر پیروکار مانیں گے کہ ہاں چوائس تو ہماری تھی، لیکن کہیں گے کہ یہ تم لوگوں کی دن رات کی سازشیں اور پروپیگنڈا تھا جو ہمیں اللہ کا انکار کرنے پر اکساتا رہا۔ اور آخر میں جب کوئی بھی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا تو پیروکار اللہ سے فریاد کریں گے کہ وہ ان رہنماؤں کو دگنا عذاب دے، ایک ان کی اپنی گمراہی کا اور دوسرا ہمیں گمراہ کرنے کا۔ تو یہ تمثیل ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہی کہ ایک قوم کا زوال ایک مشترکہ جرم ہے۔ یہ رہنماؤں کی بدعنوانی اور پیروکاروں کی اندھی اطاعت کا نتیجہ ہے جو اپنی سوچنے اور سوال کرنے کی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں۔ یہ ہمیں آزادانہ اور تنقیدی سوچ کی اہمیت پر ایک حتمی غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے اور اسی موضوع کے اگلے حصے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔